اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ پیدا ہو گیا کہ اس مہینے کی حرمت اور اس کا تقدس اور احترام یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو ارشاد فرمایا اور اس کے متعلق احکامات بتلائے جو یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ اس مہینے کے اندر حرمت و تقدس یہ حضرت حسین کی شہادت سے پیدا ہوا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے پہلے اس کے فضائل کیسے بیان کرتے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ پہلے سے ہی ہیں، کسی واقعے کی وجہ سے اس کی فضیلت اور اس میں تقدس پیدا نہیں ہوا۔ اس مہینے کے اندر خاص طور سے روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ روزے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے یا کسی وجہ سے نہ رکھ سکے تو اس پر نکیر کرنا بھی جائز نہیں، اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں۔ اپنی خوشی سے کوئی رکھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اور حتی روزہ انسان کو رکھنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، اور یہ کوئی ایک دن کا روزہ نہیں بلکہ پورے مہینے کے روزے یہ افضل ہیں، اور ان میں خاص طور سے جو زیادہ فضیلت ہے وہ 10 محرم کے دن کو، یعنی آج کے دن کے روزے کو پورے مہینے میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ ایک روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 2 رکھے جائیں، یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے یا 11ویں تاریخ کا ہی ملایا جائے۔ تو اس مہینے کے اندر جو عظمت اور تقدس ہے یہ بالجانبیہ ہے، کسی واقعے کا مرہون منت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مہینوں کی تعداد کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی اس میں اس کو مقدس اور معظم بتلایا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان محترم اور معظم مہینوں کے اندر برائی کر کے غلط کاموں میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تم تعزیہ بنا کر، لوہا خانی کر کے، مرثیہ خانی کر کے اور دیگر باطل کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ ان معظم مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ منہمک اور مشغول ہونا چاہیے، اور برائی کے ہر کام سے بچنا چاہیے۔ تعزیہ منانا تو شرک اور کفر کے اندر داخل ہے، جیسا کہ بتلا دیا گیا۔ بہت سارے لوگ تعزیہ تو نہیں بناتے لیکن شہادت نامہ ضرور پڑھتے ہیں، مرثیہ کہہ لیجیے دوسری زبان میں، مرثیہ اور شہادت نامہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر ان مرثیوں کی اور شہادت ناموں کی روایتیں غلط ہوں تب تو ظاہر ہے کہ ان کا پڑھنا بھی منع ہے، اور اگر صحیح مان لیا جائے کہ وہ روایتیں صحیح ہیں تب بھی پڑھنا منع ہے، کیونکہ نیت سب کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو سن کر روئیں گے، اور شریعت کے اندر مصیبت میں ارادہ کر کے رونا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے شہادت نامہ پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شہادت نامے اور مرثیے جتنے بھی ہیں ان سب کی روایتیں اکثر من گھڑت اور موضوع ہیں، اس لیے ان کا پڑھنا خود ہی ناجائز ہے۔
اور اس کا انتظام کرنا بھی ناجائز ہے۔ محرم کے دنوں کے اندر ایک خاص طبقے کی طرف سے، ایک خاص مذہب والوں کی طرف سے اور کچھ غافل مسلمانوں کی طرف سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرثیے کو گا گا کر پڑھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کو اور سننے کو ثواب سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کو سن کر وہ جھوٹا باویلا کرتے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ایک خوشی کے وقت گانے باجوں کی آواز، خوشی کے اندر گانے باجے کا اہتمام کرنا، اور دوسرے غم کے وقت نوحہ یعنی رونا دھونا۔ یہ دو آوازیں دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر صوم مناتے ہیں اور ارادہ کر کے زیب و زینت کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کپڑے، عمدہ لباس پہننا اور اسی طرح حسن اور آرائش کا جو بھی کام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اور خود بھی خاص طریقے کا لباس پہناتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ناجائز اور بدعت ہیں۔ سیاہ لباس پہننا بھی ایک خاص طبقے کا شعار اس مہینے میں بن گیا ہے۔ کالا لباس پہننا فی نفسی ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن محرم کے دنوں کے اندر اور خاص طور سے محرم کے پہلے 10 دنوں کے اندر شیعہ برادریوں کی طرف سے یہ شعار اور یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ ان کے بچے بچیاں کالا لباس پہنتے ہیں اور اس کو صوم کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ چپلیں پہننا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عورتیں چوڑیاں توڑ دیتی ہیں۔ تو شریعت سے ان سب کاموں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کے اندر صوم صرف اور صرف کسی بھی ثانیے پر 3 دن سے زیادہ نہیں۔ اگر کسی کا بھی کوئی عزیز قریب انتقال کر جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو شریعت کے اندر ہدایت ہے کہ 3 دن سے زیادہ صوم نہیں ہے۔ صرف اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا صوم ہے، جس کو عدت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے 3 دن سے زیادہ صوم جائز ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر صوم منانا یہ سنت ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ بھی ایک شیطان کا بڑا دھوکہ ہے۔ اولاً تو کسی عزیز اور قریب کے ساتھ اگر انسان کو یہ علم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کوئی سانحہ اور کوئی درد انگیز واردات پیش آئے گی، اس کے اوپر غمگین ہونا یہ تو فطری بات ہے، لیکن متعین کر کے مہینے کو اور دن کو صوم کے لیے خاص کر دینا یہ شریعت مطہرہ کا تقاضا نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس میں بھی غور کیا جائے کہ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے کبھی کسی دن اس بات پر صوم نہیں منایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 50 سال تک صحابہ اس دنیا کے اندر موجود رہے، لیکن کسی نے کبھی صوم نہیں منایا، کبھی اس 10ویں محرم کے دن ماتم کا اہتمام نہیں کیا، تعزیہ اور جلوس کا اہتمام نہیں کیا، جبکہ وہ حضرات شریعت مطہرہ کو اور اس کے مزاج کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا تو بعد والوں کے لیے اس میں ثواب اور خیر کی چیز کہاں سے آ گئی؟
تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں بے اصل ہیں اور دین سے خارج ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ وہاں پر 10 محرم کو چھٹی رکھی جاتی ہے۔ اب تو ہمارے یہاں یہ سرکاری چھٹی بھی ہو گئی، لیکن جو نجی ادارے ہیں، نجی اسکول ہیں یا نجی فیکٹریاں ہیں سنیوں کی، ان میں بھی اکثروں میں 10 محرم کو چھٹی رکھی جاتی ہے۔ اس میں کئی سارے گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس میں اہل تشیع کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے، بلکہ ان کی تائید اور تقویت ہے کہ جس طرح وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، سنی بھی چھوڑ دیں، تو ان میں اور سنیوں میں کیا فرق رہا؟ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ شیعہ لوگ اس دن میں اپنے مذہب کے لیے بے پناہ مشقت اور بے انتہا محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے برخلاف سنی اہل سنت والجماعت سارے کاموں کو، دنیاوی اور اخروی سارے امور کو چھوڑ کر اپنی بے ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو بےہودہ اور باطل حالت ہے۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ چھٹی کی وجہ سے اکثر مسلمان تعزیوں کے جلوس کو دیکھنے یا ماتم کے مجلس کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جس میں بہت سارے گناہ ہیں۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ ان کے مجلس کے اندر جانا، جلوس کے اندر شرکت کرنا یا اس کو دیکھنا، یہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن اور دشمنان صحابہ کی مشابہت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، قیامت میں اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس سے دشمنان اسلام کی رونق بڑھتی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ ان کے جلوس میں جائیں گے، ان کے میلے میں شرکت کریں گے، تو اتنی ہی زیادہ تعداد بڑھے گی، اتنی ہی رونق بڑھے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی رونق کو بڑھائے، ان کی تعداد کو بڑھائے، تو وہ انہی میں سے ہے، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ جس طرح عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح معصیت اور گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ جہاں پر غضب نازل ہوا ہو وہاں پر نہ جایا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو گناہ کی مجلس ہوتی ہے وہ غضب کا اور عذاب کا مقام ہوتا ہے، اس لیے وہاں جانا بھی ناجائز ہے۔ محرم کے اندر بہت سارے لوگ سبیلے لگاتے ہیں، دودھ اور شربت پلاتے ہیں، حلیم یا کچڑ بنا کر لوگوں کو پلاتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی بہت سارے عقائد لوگوں کے اندر رائج ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ایصال ثواب کے لیے ہیں یا اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لیے ہیں یا صدقے کے طور پر ہیں، تو شریعت مطہرہ کے اندر ان چیزوں کے لیے کوئی وقت اور کوئی دن متعین نہیں ہے۔ کسی بھی دن آپ صدقہ کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور کسی کے لیے بھی ایصال ثواب کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کام شہدائے کربلا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، جیسا کہ کفار لوگ بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو ایسا ہی یہ ہو جائے گا، اور غیر اللہ کے لیے کسی بھی نیکی کو کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے یہ کام کرنا بھی ناجائز ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ شہدائے کربلا جو ہے وہ پیاسے شہید ہوئے تھے، پیاس کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا تھا، تو اس لیے یہ سبیلے لگا کر ان کو پانی پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ بات عقل اور شریعت دونوں کی روح سے غلط ہے۔ کیا کسی کی عقل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ باپ پانی پیے اور بیٹا سیراب ہو جائے، یا بیٹا کھانا کھائے باپ کا پیٹ بھر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسا ہوتے ہوئے؟ تو جب ایسا نہیں ہو سکتا، ایک باپ کے پانی پینے سے اس کے بیٹے کی پیاس نہیں بجھ سکتی، تو اب 1400 سال کے بعد لوگوں کو پانی پلانے سے اور شہدائے احد کے پاس پانی کیسے پہنچے گا؟ تو یہ ایک من گھڑت بات ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے بچنا چاہیے۔ اور اس کی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ان کو شہید کہتے ہیں اور شہادت کا بھی اعلیٰ درجہ ان کے لیے منتخب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تصور کہ وہ اب تک پیاسے ہیں سراسر غلط ہے۔ کیونکہ شہید قرآن کریم کے اندر ایک تو شہید کو زندہ کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کس طریقے کی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق پہنچا رہے ہیں تو اب تک وہ بھوکے پیاسے کیسے رہ گئے؟ تو یہ سارے عقائد غلط ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ محرم کے اندر ماتم کرنا اور باویلا کرنا، مصیبت کا خیال کر کے اپنے چہرے کو نوچنا، گریبان پھاڑنا اور یہ سارے کام ایسے ہیں جو بدعت اور گناہ کے زمرے میں داخل ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی تفریح کے طور پر جلوس دیکھنے چلے جاتے ہیں یا ماتم کی مجلس دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا اس کا خیال بھی یہ ہے کہ اگر سننے کی حد تک یا دیکھنے کی حد تک کام کیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ حالانکہ یہ بھی ان کا فاسد عقیدہ ہے اور فاسد خیال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یا کسی قوم کی رونق کو بڑھائے گا، ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے گا، تو وہ انہیں میں سے شمار ہوگا اور ان کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ خیال کرنا غلط ہے کہ سننے میں کوئی گناہ نہیں یا دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ دیکھنا بھی گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے، اور مشابہت اختیار کرنے کا گناہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا۔ اس لیے ان چیزوں سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں اور اپنی آل و اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و